खिदमत करके हम अपने सारे ओपोनेंट्स को हम गलत प्रूव करेंगे। प्रेसिडेंट को जो है वो आर्टिकल 6 के तहत उसका मुकदमा चलाना चाहिए। हम कैबिनेट में नहीं जा रहे फेडरल गवर्नमेंट में, लेकिन अब सपोर्ट जरूर करें। जिन लोगों ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया उन्होंने खुद ही उसका जनाजा पढ़ा। ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये कोलैप्स कर जाएगा, मैदान कोई खाली नहीं छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। बिलाखिर खुदा करके कल सुबह 10 बजे कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने तो रिफ्यूज़ कर दिया था क्योंकि आइन के आर्टिकल 91 क्लॉज 2 के तहत 21वें दिन तक इजलास बुलाना ज़रूरी है और कल 21वां दिन ही है। सदर के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि 2 मुकदमात बनेंगे और आज ख्वाजा आसिफ साहब भी कह गए कि आर्टिकल 6 भी लगाया जा सकता है। कल इजलास होगा, अच्छी बात है। पीटीआई ने फैसला किया आज कि हम इजलास में जाएंगे, हम इजलास में ओथ लेंगे, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो 86 अरकान कौमी असम्बली हैं वो भी कल हल्फ उठाएंगे। लेकिन असल मामला ये है कि क्या मामलात आगे बढ़ेंगे और जो पीटीआई की कंटेंशन है उनकी ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों पे वो पूरी होगी। पीटीआई इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रही है। इलेक्शन कमीशन के बाद उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। फिर सेनेट के इलेक्शन होने हैं, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होना है, पीपल्स पार्टी के कोटे में है, कौन बनेंगे, गवर्नर तैनात होने हैं खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में पीपल्स पार्टी के गवर्नर तैनात होने हैं, कौन होंगे। आसिफ अली जरदारी साहब ने सदर बनना है, क्या वो गवर्नर की तैनाती करेंगे या सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब तैनाती करेंगे। बहुत सारे सवालात हैं, आज मैं इन पे बात करूँगा। आज हमारे रूबरू होंगे पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा जनाब चौधरी कमर ज़मान कायरा साहब और लीगल और पॉलिटिकल मामलात पर इस वक्त हमारे रूबरू हैं जनाब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब, नून लीग के मरकज़ी रहनुमा। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए और बल्कि खुशी है कि बड़े अरसे के बाद आप तशरीफ़ ले आए, ये गिला समझें या मतलब इसको वेलकम समझें। जनाब शोएब शाहीन साहब पीटीआई के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। लीगल मामलात पहले बात कर लेते हैं। आप बैरिस्टर हैं, बड़ा अच्छी तरह कानून को समझते हैं, कानून बनाने में आपकी इनपुट होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई की नशिस्तें 86 अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए हैं तो उसके प्रोपोर्शनेट उनको ख़वातीन की माइनॉरिटी सीट मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रही? पाकिस्तान जैसा भी है इसका एक कानूनी ढांचा है, अच्छा, उसका एक दस्तूरी फ़न तामीर है, आर्किटेक्चर है, जिसमें हमारे हिसाब से 3 चीज़ें हैं। एक है दस्तूर पाकिस्तान, ठीक है, एक है इलेक्शन एक्ट 2017 और इसके तहत बनने वाले रूल्स जो हैं, ठीक है। अब हमने उनको देखना है, अपनी ख्वाहिशात नहीं देखनी। गलत सही जो भी है उन्होंने तय करना है। मसला ये है कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन एक्ट है जब ये बन रहा था उसमें हमने ये बात डाल दी हुई है कि जो पार्टियाँ इलेक्शन में जा रही हैं उनको जिनको उम्मीद है कि बाद में हमें अक़लियतों की सीटें जो ख़वातीन की मिलेंगी तो वो पहले अपनी एक लिस्ट दे देंगी, ठीक है, 50, 100, 10, 1। ये इलेक्शन एक्ट वो जो 104 है उसके अंदर हमने लिखा हुआ है और साथ हमने ये भी लिख रहा कि हम इसको तब्दील नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या थी? पार्लिमानी कमेटी में डिबेट हुई थी इसमें और उस डिबेट में पीटीआई भी शामिल थी। एक मिनट सर, एक मिनट, यानी इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 104 है उसको लिखने में, बनाने में, फॉर्मुलेट करने में पीटीआई भी शामिल थी, पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा थी। अच्छा, उसमें अली साहब थे, शेरी मज़ारी थी उस कमेटी में, शाह महमूद थे, अच्छा, और एक मुझे अब याद नहीं आता। वहाँ ये डिबेट हुई, जो रीजनिंग आई थी मैं आपको बता देता हूँ, आप रीजनिंग से डिफ़र कर सकते हैं। रीजनिंग ये थी उन्होंने कहा कि अगर हम बाद में ये चेंज करने की इजाज़त दे दें तो पार्टियां क्या करेंगी? जिनके बड़े बड़े लोग इलेक्शन में हारेंगे, अवाम उनको मुस्तरद करेगी या नहीं वोट देगी, ये उन्हीं का नाम दे देंगे। विमेन सीट में बड़े बड़े लोगों को तो नहीं दिया जा सकता ना, मतलब कोई हर भी सकते हैं ना। अच्छा, इस तरह की आर्गूमेंट थी। सब ने मुत्तफिका फैसला किया कि अब इनको प्रॉब्लम ये दरपेश हुआ, गैर मामूली हालात हुए जो भी हुए। जी। जो सुन्नी तहरीक है, सुन्नी इत्तेहाद तहरीक जो है, अब उन्होंने अपनी लिस्ट नहीं दी हुई थी, ठीक है,
اب انڈیپینڈنٹ جو تھے پی ٹی آئی والے یہ وہاں چلے گئے, ٹھیک ہے. اب وہ لسٹ آگے نہیں گئی ہوئی. اب لفظ جو ہے لیٹر آف دا لا وہ تو یہ کہتا ہے کہ اب یہ نہیں دے سکتے. یہ ایک تعبیر ہے, اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب تک آپ اس لا کو بدلیں گے نہیں پارلیمان میں آ کر, یہ فیلڈ میں رہے گا. تو پھر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کیسے ان کو ریلیف دے سکتے ہیں اگر یہ لا ہے؟ وہ لا کو یا تو اسٹرائک ڈاؤن کیا جائے. دیکھیے, ایک ہے ای سی پی, ایک ہے ہائی کورٹ, دونوں میں فرق ہے. ای سی پی اس پروویژن کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتا, الیکشن کمیشن اسٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتا. ہائی کورٹ کر سکتی ہے. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آئین کی اسکیم دیکھ کے وہ آرگومنٹ کر سکتے ہیں, تعبیر نہیں کر سکتے ہیں کسی وجہ سے کہ جی چلو یہ خاص حالات ہیں تو اچھا جی یہ جو کلاز ہے 104 جو منع کرتی ہے, لو جی یہ الٹرا وائریز ہے, ان کو کرے نہ کرے اور بات ہے, لیکن آئین پاکستان میں ان کو اس بات کے کرنے کی اجازت ہے. یعنی کرے نہ کرے اور یہ واحد حال آپ بتا رہے ہیں کہ جب تک 104 سیکشن کو کل عدم قرار نہیں دیا سکتا, ایسی ایکسپانسو لبرل تعبیر کریں جو آج تک نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, انڈیا میں نہیں ہے, لیکن ہوتی ہے نہیں ہوتی میں یہ نہیں کہہ رہا. شعیب شاہین صاحب, آج الیکشن کمیشن میں بھی یہ آرگومنٹ آیا کہ جب سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا تھا بلے کے نشان والا, تو اس وقت بھی آپ کے وکلاء کہہ رہے تھے کہ ہمیں مخصوص نشستیں پھر نہیں ملیں گی اگر نشان نہیں ہوا. پھر آپ کے مجھے یاد ہے بیرسٹر گوہر خان بھی بار بار کہتے رہے کہ ہمیں یہ سیٹیں نہیں ملیں. پھر اس بنیاد پر قومی اسمبلی کا اجلاس ہی نہ بلانا. دیکھیں, دو مختلف چیزیں آپ نے بات کر دیں. ایک ہے الوی صاحب کا کہ اجلاس نہ بلایا جانا, دوسرا ہے کہ سیٹیں ہمیں مل سکتی ہیں یا نہیں. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. الوی صاحب کا تو ایک بڑی پازیٹیو ایک آبزرویشن اس نے دی ہے کہ بھائی آپ فیصلہ کر لیں. ابھی تک تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں کیا نا, بہت ساری پارٹیوں اس کو دے دیا, پی ٹی آئی یا سنی اتحاد والوں کو, اس نے فیصلہ ہی نہیں کیا. آج 19واں دن ہو گیا یا 20واں دن ہو گیا, تو آپ فیصلہ ہی نہ کریں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ لے کے بیٹھ جائیں اور آپ کی ایک 10% یا 20% یا 25% آپ کی اسمبلی ہی انکمپلیٹ ہو. آپ ان کو کہتے ہیں اجلاس بلا لیں, کل پتہ چلے آج کی سچویشن کو آپ سائڈ پہ رکھیں. اجلاس تو 21ویں دن بائنڈنگ ہے نا سر, شیل کا ورڈ ہے اس میں یہ ہے انلیس سونر سمنڈ بائی, سونر بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو ڈیڈ لائن ہے وہ تو 21ویں. یہ خود کہتے تھے کہ اگر کوئی کام کانسٹیٹیوشن کے مطابق ود ان ٹائم نہیں ہوتا تو اگر سبسیکوینٹ کام ہوگا تو وہ بھی کانسٹیٹیوشن کے مطابق تصور ہوگا. آرٹیکل 254 یہ جو الیکشن نہیں کراتے تھے وہ یہ تعویل لاتے تھے, ہم نہیں لاتے تھے, یہ لاتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ مجبوری وجہ یہ تھی کہ آج کی سچویشن کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں. مجھے یہ بتا دیں کہ کل آپ کا پریزیڈنٹ آف پاکستان ایسا کوئی بیٹھا ہو وہ یہ کر لے کہ ایک پارٹی کو آپ نے سیٹیں دے دیں اسپیشل, دوسری پارٹی کو ابھی نہیں دیں, امیجیٹلی آپ ایک دن کے نوٹس پہ آپ نے اسمبلی کا اجلاس بلایا, پرائم منسٹر, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن کرا کے آپ نے فارغ کر دیا. وہ جو نہیں دی اس کا نقصان یہ ہونا ہے. ہمیں بھی سمجھنے دیں, آپ چونکہ قانونی ماہرین ہیں دونوں, ود آؤٹ ریزن تو نہیں دے رہے, وہ سیکشن 104 کو سائٹ کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی نے خود بیٹھ کے بنوایا تھا. رائے صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات آپ 15 دن پہلے بھی ڈیسائیڈ کر سکتے تھے, ایک ہفتہ پہلے بھی ڈیسائیڈ کرتے تھے, 4 دن پہلے بھی ڈیسائیڈ کر سکتے تھے کہ جناب آپ کو مل سکتی ہیں یا نہیں مل سکتی. آپ نے آخری دن تک آپ نے لٹکا کے رکھنا ہے کہ ہم نے آپ کو بینیفٹ یہ نہیں دینا, اس لیے کہ آپ نے فرمائشی پٹیشنیں بھی منگوا لیں. آپ نے ایک چیز کا فیصلہ روز بیٹھتے تھے, روز آج فیصلہ کر رہے ہیں, کل کر رہے ہیں, پرسوں کر رہے ہیں, ترسوں کر رہے ہیں, آپ نے آخری دن تک کیوں لے کر گئے؟ تو لہٰذا بدنیتی الیکشن کمیشن کی تو پہلے دن سے واضح ہے. اب آپ آگے آتے ہیں کہ مل سکتی ہے یا نہیں. دیکھیں, کوئی بھی لا جو ہوتا ہے وہ تابع ہوتا ہے آئین کے. آئین جو پابند کرتا ہے اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. آئین کے مطابق جو تناسب ہوگا جنرل سیٹس کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا, اس کے مطابق آپ نے سیٹیں دینے کے پابند ہے, باؤنڈ ہے. اچھا, اس پہ 2 مثالیں ہیں بڑی امپورٹنٹ. ایک, جب فاٹا ختم ہوا سپریم کورٹ نے خود یہ فیصلہ کیا کہ 3 سیٹیں ان کی جب بن گئی تھیں, انہوں نے کہا جناب ہمیں یہ دیے جائیں, ہماری مخصوص سیٹیں بنتی ہیں, وہ دی گئیں. دوسرا فیصلہ آیا جب آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن یہ پنجاب میں جب لوٹے بنے تھے 25, جس میں سے 20 تھیں وہ سیٹیں جو جنرل سیٹیں تھیں, 5 تھی وہ جو جنرل سیٹیں نہیں تھیں, اور وہ جب چلے گئے تو پھر ریزرو سیٹس کی ہم نے نام دیے اور وہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اچھا, آپ نے اس پہ کوئی فائنل حتمی یہ نہیں ہے, لہذا جو آئین ہے وہ اوور رائڈ کرتا ہے اور آئین کے تحت یہی نقطہ بیرسٹر صاحب تابع ہوتا ہے آئین کے. میں یہی نقطہ ان کے سامنے رکھتا ہوں. 86
سنی اتحاد کونسل کے مرکزی یعنی قومی اسمبلی میں 107 ارکان ہیں خیبر پختونخوا میں، 9 جو ہیں وہ ہیں سندھ میں آزاد ارکان ہیں، تو ان سب کو ڈینائی کر دینا چاہیے. دیکھیے 107 پنجاب اسمبلی میں، خیبر پختونخوا میں 90 ہیں. میں نے تو آپ کو عرض کیا نا کہ جیسا بھی ہے قانون اس وقت یہی ہے. اب آپ اس کی تعبیر کر لیں، بدل لیں، یا پارلیمان ساورن ہے، جب پارلیمان بیٹھے گی اس کو امینڈ کر لے. ہوتا پتہ کیا ہے، جب ہم لا بنا رہے ہوتے ہیں نا، ہم انسان ہیں سارے، پارلیمان بھی انسان ہے نا، بعض اوقات وہ غیر معمولی ایونچویلٹیز کو نہیں دیکھ پاتی. یعنی ایسی سچویشن کا کسی کو کبھی ہوتا نہیں نا، کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا نا. ہم کنونشن لائر جو ہوتے ہیں ہم تو پریسیڈنٹ بیسڈ کنونشن بیسڈ ہوتے ہیں نا سارے کے سارے، نہیں کبھی ہوا. اب ایک لیٹر میں یہ لکھا ہوا ہے، ان کا کنٹینشن یہ ہے کہ لا کے سپیرٹ میں نہیں ہے. میں نے اس کا آپ کو عرض یہ کیا تھا کہ یہ کام میری ذاتی رائے میں الیکشن کمیشن کے ڈومین میں نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس طرح نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو حق حاصل ہوتا ہے کیا تعبیر کرتی ہے وہ جو تعبیر. اچھا یہ دوسری بات یہ ہے کہ میری رائے میں یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے، مطلب ایسا ڈفرینٹ طریقے سے ہوتا رہا ہے. ایگزیکٹ اس طرح کے فیکٹس کے اوپر کوئی ججمنٹ نہ انڈیا میں ہے نہ پاکستان میں. اچھا اب لیٹ اس سی کیا کورٹس کہتے ہیں. یعنی آپ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ عدالتوں میں سپریم کورٹ جائے گا. پاکستان میں بریک لیتا ہوں ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے شعیب شاہین صاحب سے میرا سوال ہوگا. میں ویلکم کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کل قومی اسمبلی میں جائیں گے، سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے وہ حلف لیں گے، تو کیا پھر وہ جیسے نامزدگیاں کی ہیں وزیر اعظم کی، اسپیکر کی، ڈیپٹی اسپیکر کی، اس میں بھی حصہ لیں گے، یا پنجاب اسمبلی کی طرح جیسے چیف منسٹر کے الیکشن میں بائیکاٹ کر کے سیڑھیوں پر بیٹھ گئے تھے، وہ ہمیں مناظر دیکھنے کو ملیں گے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال کے حوالے سے. آپ کی پارٹی نے اچھا فیصلہ کیا، میں اگین آئی ویلکم اٹ، کہ ایک ایوان بنائیں بیٹھیں. تو پنجاب اسمبلی میں بھی گئے تھے، حلف لیا تھا، پھر چیف منسٹر کے الیکشن کے وقت بائیکاٹ کر کے سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے، نامزدگیاں کر دیں. عمر ایوب خان کی نامزدگی ہوگی بطور وزیر اعظم، اس کی اپنا ڈوگر صاحب اسپیکر کے لیے، جنید خان ڈپٹی اسپیکر کے لیے، عامر ڈوگر صاحب کی بات کر رہا ہوں. کیا اس پروسیس میں پھر حصہ لیں گے؟ پھر سینٹ کے الیکشن ہے، چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے، الٹیمیٹلی صدر پاکستان کا الیکشن ہے. دیکھیں بالکل آپ نے اچھی بات کی. ہم نے ہر پروسیس پہ، آج ہماری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جی میں اسی کے نتیجے آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر پروسیس پہ ہم پارٹیسپیٹ کریں گے. اسپیکر کے بھی اوتھ بھی لیں گے، اسپیکر کے بھی، ڈپٹی اسپیکر کے بھی، اور پرائم منسٹر کے بھی. اور انشاءاللہ ہم کسی بھی جگہ پہ ہم یہ کوئی میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. پھر پنجاب کے معاملے میں بھی بات تھوڑی سی ہوئی ہے، زیادہ تفصیل سے بات نہیں ہوئی، لیکن ان کو تنگ کیا گیا، ان کے لوگوں کو اندر نہیں جانے دیا گیا. ان کو پولیس نے ہمارے کئی پارلیمنٹیرینز کو روکا، انہوں نے مطالبہ کیا اسپیکر سے کہ یہ ہمارے مطالبات مانیں، کم سے کم ہمارے لوگوں کو اندر آنے دیں. تو وہ نہیں مانا گیا، چونکہ ان کو چاہیے تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو آؤسٹ کریں، اور وہ انہوں نے بائیکاٹ کیا. تو بلاتے ضرور رہے، مگر آج پورے بندوں کو نہیں اندر جانے. آج چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ وہ رانا آفتاب صاحب کے پاس گئیں، ان سے بات چیت کی اور کہا کہ میں تو اس دن بھی آپ کے پاس آنا چاہ رہی تھی. کوئی رے آف ہوپ ہے کہ پارلیمان کے اندر کم از کم اس ملک کے مسائل کے لیے اس طرح کی وہ ہے نا کہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے، آنا جانا ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں آنا جانا تو ان کے ساتھ رکھیں، ہونا چاہیے، اچھی بات ہے. جنہوں نے ڈاکہ زنی کی ہے، جس کی اپنی بنیادی ڈاکہ زنی پہ مبنی ہو، مجھے بتائیں مریم نواز کی سیٹیں جیتی ہوئی ہے، ان کے فارم 45 47 والی ہے. جس نے ڈاکہ زنی کے ذریعے، جس کی بنیادی ڈاکہ زنی پہ ہو، ان کے ساتھ کیسے بات کریں؟ ٹھیک ہے، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ آپ جب پارلیمان میں پہنچتے ہیں آپ نے اپنے پروٹیسٹ بھی رکھنے ہیں، مگر سسٹم کو بھی چلانا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایسی پارلیمان جس کی بنیاد غلط ہو، جس کا اصول غلط ہو، جو خود پورا اپنا حلقہ ہار کے آئی ہو، اس کو آپ نے 13 کروڑ کی آبادی کا آپ نے وزیر اعلیٰ بنا دیا، وہ بنیاد ہی غلط ہے. آج نہیں تو کل وہ ختم ہوگا. اور اسی طرح آپ نے اب میرا والا حلقہ دیکھیں، ہم الیکٹڈ نمائندے ہیں، ہم باہر بیٹھے ہیں 1,05,000 ووٹ لے کے، 50,000 والے کو آپ نے اندر گھسایا ہوا ہے. تینوں سیٹیں ہم اسلام آباد کی جیتے ہیں، آپ سب کے پاس پورا ریکارڈ ہے، فارم 45 ہے. 14 دن کے اندر اب ای سی پی کی بدنیتی دیکھیں،
سیکشن 95 یہ کہتا ہے 14 دنوں کے اندر آپ نے سارا یہ ریکارڈ ویب سائٹ پہ ڈال دینا ہے. آج 21واں دن ہو گیا, مجھے بتا دیں آج تک ویب سائٹ پہ نہیں ہے. ان کو لکھا, ریٹرننگ افسر کو لکھا کہ ہمیں ریکارڈ دے دیں, ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں دیا. آپ اگر اس طریقے سے آپ نے فراڈ کر کے, ڈاکہ زنی کر کے, سیٹیں چھین کے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ویلڈلی ہے اور ٹھیک ہے اور ان کو بالکل ہاتھ بھی نہ لگائے, ان کے احتجاج بھی نہ کریں. اچھا نہیں, احتجاج تو ویسے بھی جمہوریت میں ہوتا ہے, اس سے احتجاج کیا اگلے دن پرچہ ہو گیا. میں خود آج اپنی ضمانت کرا کر آیا ہوں. اچھی بات ہے, مل گئی نا ضمانت. اٹ مین کہ سسٹم از ورکنگ. میں ذرا آگے کی بات کر رہا ہوں. آپ سے زیادہ اپروپریٹ پرسن ہو ہی نہیں سکتا میرے سوال کے لیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب, ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم نہیں چلے گا جی, حالانکہ جیسے شعیب شاہین صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ آگے تو بڑھنا ہے, ملک تو آگے لے جانا ہے. مولانا صاحب میاں نواز شریف سے یا ان کی پارٹی سے ناراض ہو جائیں, میں نہیں سوچ سکتا. مولانا نہیں, ایک اضافی کر دو, مولانا اختر مینگل, اچکزائی, آپ کے باقی جو بھی اس طرح کے لوگ, جی ڈی اے, یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں, کلیکٹیو جواب دے, جماعت اسلامی. اب یہ میں اتنا ٹائم لوں گا, دو ٹائم. جی پلیز. دیکھیے, میں خوش آمدید کہتا ہوں پی ٹی آئی کے اس فیصلے کو کہ وہ پارلیمان میں اپوزیشن کا یا پہلے ممبرشپ ہوگی, اس کے بعد اگر گورنمنٹ میں کنٹیسٹ کرتی ہے, جیتتی ہے, تو میں سلام پیش کروں گا. اگر اپوزیشن میں بیٹھی تو اچھی بات. ایگزیکٹلی. یہ جو منترا ہے نا فارم 45 کا, میں تو اب ہنستا ہوں اس پہ. کیسے 13 سے ہم نے سنا ہے 35 پنکچر, نجم سیٹھی والا ہنگامہ, دھرنے. میں اس وقت حکومت کا حصہ تھا جو دھرنے ہمارے حشر کر رہے تھے. 2014 مرضی کا ان کا لا بنایا, مرضی کے ہم نے جج بنائے, نکلا کچھ نہ. اچھا, اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. جی. ہوا کیا, فیڈرل گورنمنٹ سے نکل گئے, نو کانفیڈنس میں نہیں بیٹھے, اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. جمہوریت کیا ہوتی ہے, کبھی جیتے کبھی ہارا. جمہوریت یہ نہیں ہوتی کہ آپ 100% غلط ہیں, میں 100% صحیح ہوں. جمہوریت یہ نہیں ہوتی جو ہم سمجھتے ہیں, جو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے, دنیا میں دیکھی ہے. ہماری جمہوریت پرفیکٹ نہیں ہے, لیکن ہم جمہوریت کی سیمبلنس ہمارے یہاں ہے. پھر آپ پنجاب سے نکل گئے, اب کے پی سے نکل گئے, پھر الیکشن آئے. یہ جمہوریت اپوزیشن میں بیٹھنا تو اس وقت اویلیبل تھا, جو اب ہم کر رہے ہیں, یہ وہ میرے دوست کر رہے ہیں. اب چونکہ آپ نے گانا سنایا نا مصرا, اب مجھے بھی یاد آ رہا ہے یملا جٹ کا, مجھے مصرا بہت پسند ہے. 10 میں کی پیار بھی چکھٹیا, اس 3 سال کے ہنگامے سے کیا ملا. اب ہم آگے بڑھے. دیکھیے 18 میں ہمیں بھی اعتراضات یہی تھے, ٹھیک ہے نا جی. ہم بیٹھے, دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا, زرداری نے بھی بڑھایا, ہمارے صدر شہباز شریف صاحب نے بڑھایا. میثاق معیشت کی بات کرتے رہے. ابھی میں یہی کہتا ہوں, ایک آپشن یہ ہے کہ ہم وہی چڑھے رہے ہیں دھرنوں میں اور کرتے رہیں, کر لیں, ہر ایک کا حق ہے نا, منع تو نہیں کر سکتے. جی, احتجاج حق ہے. اور ایک یہ ہے کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ چلتی رہے گورنمنٹ میں. میری سجیشن اپنی پارٹی کو بھی ہے اور تمام پارٹیوں کی ہے. میں پی ٹی آئی کا نام کبھی لیتا نہیں ہوں, نہ لوں گا, کیونکہ یہ تھوڑا اور مسئلہ ہو جاتا ہے. سر پھاڑنے کا ملنا کچھ نہیں ہے. ہم نے ایکسٹریم شکل کی ہے سر پھاڑنے کی, 9 مئی کو نہیں ملا. 4 5 6 پوائنٹ کے اوپر ہم اکٹھے ہو جائیں ملک و ملت کے لیے. اگر ہم نے وائلنس رکھی, مولانا صاحب والا سوال. مولانا کا یہ دیکھیں, مولانا صاحب بہت ایک قداور شخصیت ہے. جی. میرے ذاتی مہربان ہے, ہمارے ملتان میں پڑھتے رہے ہیں. جی. ہمارا بڑا تعلق ہے مدرسہ قاسم العلوم میں. میں بھی وہاں کچھ کچہری روڈ پڑھتا رہا. جی. آپ بھی اس مدرسے میں کچھ عرصہ رہا. اچھا. میں جب حدیث تفسیر پڑھتا تھا تو میں وہاں جایا کرتا تھا, ویسے بھی اسی میں دوسرے میں تھا. مطلب میں ان کا بڑا ذاتی طور پہ ان کے باپ سے ہمارا تعلق ہے. وہ ایک بڑے لیڈر ہیں, تھوڑے ناراض ہیں. میرا اپنا خیال یہ, میری خواہش بھی ہے کہ ہم پھر ان سے الائنس کریں. اچھا. ہاں, میری خواہش ہے. میرا خیال یہ کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہماری پارٹی کے مذاکرات میں آج کل خاصے ایکٹیو ہیں, میں نے رات ان کا ایک ٹویٹ صبح پڑھا تھا, رات 2 بجے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری خواہش ہے کہ بلوچستان میں اور یہاں بھی جو ہے وہ ملے. جی. دیکھیں, اگر وہ پی ٹی آئی سے اتحاد کرتے ہیں جمہوری پروسیس میں تو مجھے اس کی بھی خوشی ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ ملتے ہیں تو ہمیں بھی خوشی ہے. میری پریفرنس یہ ہوگی کہ ہم وہ اکٹھے رہیں. اور میری اگلی بات ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی سکیم نکلے جیسا زرداری صاحب نے, میاں شہباز شریف نے کہا فرگیٹ اینڈ فرگیو, میں کہتا ہوں اگر سیڈر ایلیمنٹ فاشزم کو چھوڑ کے کسی بھی پارٹی کا جمہوریت میں آنا چاہتا ہے تو اس کو بھی ویلکم کرو.
पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ तो असद कैसर साहब चूंकि सियासी कमेटी को हेड कर रहे हैं, वो सबसे मिल रहे हैं, उन्होंने भी तो कुछ बताया होगा कि मौलाना साहब के साथ कितने फासले तय हुए। वो जो मौलाना साहब कह रहे हैं पहाड़ है हमारे दरमियान, वो पहाड़ सर कर सकते हैं दोनों पार्टियां या नहीं? देखिए, लंबी तफसील से बात नहीं हुई उनके साथ इस मौजू पे। आज तो सिर्फ ये था कि कल का क्या करना है और आगे हमने क्या डिस्कशन करनी है। मगर बात यह है कि हमने तो बातचीत सिर्फ का रास्ता इसलिए खुला रखा है कि जो लोग ये कह रहे हैं, अब इनके अपने निसार चीमा साहब क्या कह रहे हैं, कहते हैं मुझे सुबह आकर कहा गया आप सीट ले लो। मैंने कहा जी नहीं, मैं सीट इसलिए नहीं लूँगा कि अगर आपने मुझे इस तरह सीट देनी है तो मैं फिर PTI के साथ खड़ा हूँगा। इसी तरह लश्करी रेसानी ने क्या कहा, सुबह आए मेरे पास क्या आए जी सीट ले लें। आप ये देखें, इस वक्त कौम ने जो तब्दीली लाई है, आप एक पार्टी के चेयरमैन को आप जेल में बंद करते हैं, उससे निशान छीनते हैं, लोगों के खिलाफ FIR काटती हैं। मेरे हलके में तमाम SHOs ने मेरे तमाम सपोर्टर्स को हरास किया, पर्चे काटे, पोलिंग एजेंट्स गिरफ्तार कर लिए। सब कुछ के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग निकले हैं, लोगों के वोट को आप चोरी करके, वोट का इज़्ज़त दो का नारा लगा के आपने उसका जनाजा निकाल दिया, और जिस अंदाज से आप बिहेव कर रहे हैं और जिस तरह आपने सीटों को 180 सीटों को कम करके और इस तरह का इक़्तिदार हासिल किया। आज मुस्तफ़ा कमाल ने क्या कहा, कमाल की बात की, उसने कहा ये ऑडियो मेरी है, और जो कुछ वो कह रहा है मान गया ना, ऑडियो माना। अच्छा, जो कुछ वो कह रहा है मुझे बता दें, वो कह रहा है मुझे ये इनकी पार्टी वाले कह रहे हैं आपकी 100% जाली मैंडेट है, हमारा 50 से 60% जाली मैंडेट है। मुझे बता दें, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश है अगर मुल्क को लेके आगे चलना है? मुल्क किस तरीके से आगे चलेगा? क्या आप सियासी इस्तेकाम लाएंगे? क्या इसके जरिए माशी इस्तेकाम आएगा? आगे तो हमने जाना है, मुल्क को तो आगे तो लेके चलना है। कुछ ढंग से चले, अक्ल से चले, जहन से चले। बहुत शुक्रिया जनाब शोएब शाहीन साहब, आप तशरीफ़ ले आए। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। नादरीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमारे रूबरू होंगे। एक तो जो उनके हिस्से में आइनी पोस्टें आ रही हैं, मैं उनसे ये ज़रूर पूछूंगा। शोएब शाहीन साहब ने जो मुस्तफ़ा कमाल का एक वो जो ऑडियो की बात की है, मैं वो भी उनके सामने ये क्वेश्चन रखूँगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के हवाले से। और इस वक्त हमारे रूबरू हैं पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा जनाब चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। आप एक सियासी रहनुमा हैं, सियासत की बारीक बीनियों को आप अच्छी तरह समझते हैं। आपको क्या नज़र आता है, कल PTI कौमी असम्बली के इजलास में शरीक होगी, या चूँकि उनके सदर ने इजलास नहीं बुलाया तो दे विल ट्राई टू स्टे अवे फ्राम दिस सेशन? मेरी दुआ है अल्लाह करे वो समझदारी का सबूत दें। उन्होंने अपने नॉमिनेशन भी दे दिए हैं स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के लिए, लिहाजा मेरा ख्याल है आएंगे, आना चाहिए उनको। और जो सदर साहब ने फिर एक गैर आईनी काम किया है, उनको भी चाहिए था कि अब जरा पार्टी पोजीशन से ऊपर उठते, मुल्क के हालात को देखते हुए फैसला करते, क्योंकि चंद सीटों के खाली रह जाने से वो सीटें किसी और जमात को तो नहीं मिल गई। चंद सीटों के खाली होने से तो ये नहीं होता कि आप इलेक्शन का प्रोसेस रोक दें, आप हुकूमत साजी रोक दें। इस इलेक्शन के अंदर भी 10 सीटें ऐसी होंगी जो डबल सीटों वाले लोग हैं, कोई MP MNA जीता है, कोई 2 जगहों से MNA जीता है, तो वो सीटें खाली होंगी। कई जगह इलेक्शन रुक गया होगा, किसी जगह अदालत ने हुक्म देकर नोटिफिकेशन रोक दिया होगा, तो उसकी बुनियाद पे मीर लीकेज हाउस पूरा नहीं है। क्या ये हो सकता है कि आप हुकूमत साजी का अमल ही रोक दे? तो ये तो नहीं होता। सदर साहब ने बड़ा चौधरी साहब, ये चंद सीटों की बात नहीं है और किसी और को ना देने की भी बात नहीं है। PTI 23 सीटों पे क्लेम करती है, और आप ही की पार्टी के एक सीनियर रहनुमा फॉर्मर चेयरमैन सेनेट जनाब फारूक नाइक साहब ने इलेक्शन कमीशन के सामने ये इस्तदा भी बाकायदा की कि PTI के कोटे वाली सीटें भी आप पीपल्स पार्टी, नून लीग या दीगर जमातों को दे दें। इज इट फेयर? वो एक लीगल प्रपोजिशन है। प्राचा साहब, एक बात समझने की जरूरत है, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को लोगों ने ज्वाइन किया है, उनकी वहां पहले से लिस्ट कोई नहीं है, और ये जो सीटें होती हैं ना, ये मेंबर्स की नहीं होती, स्पेशल सीटें।
اسپیشل سیٹیں پرپورشنیٹ متناسب نمائندگی ہوتی ہے اس کے تحت دی جاتی ہیں. متناسب نمائندگی کے تحت 2 طرح کی سیٹیں دی جاتی ہیں. ایک وہ جو جماعتوں کو ہاؤس کے اندر اوور آل ملتی ہیں, یعنی ان کے جو ٹوٹل نمبر آف ووٹس کی بنیاد پہ, یا اس طرح کی متناسب نمائندگی کے ہاؤس کے اندر جس جماعت کی جتنی سیٹیں ہیں اس پرپورشنیٹ سے وہ سیٹیں تقسیم ہوتی ہیں. اب اگر کسی ہاؤس کے اندر کوئی جماعت ریپرزینٹڈ ہی نہیں ہے اور اس کا کوئی بندہ آلریڈی کوئی لسٹ بھی اس نے نہیں دی, بعد میں اس کو لوگ جوائن کرتے ہیں, نہیں جماعت تو ہے بس ان کے پاس بلہ نہیں تھا. میری سن لیں. جی گزارش یہ ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ممبرز کا استحقاق نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی 85 86 88 بندے یا 80 سے زائد لوگوں نے ایک گروپ کو جوائن کیا ہے, سنی اتحاد کونسل بنی ہے, تو وہ کیا انڈیویجول ممبرز کا رائٹ تھا وہ سیٹیں, یا اس جماعت کا رائٹ تھا؟ اور اس جماعت نے اپنی پارلیمانی جو ان کی اسٹرینتھ ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنی پہلے لسٹ دینی تھی. اب اس کا فیصلہ اگر الیکشن کمیشن نہیں کرے گا, یہ میری جماعت کی طرف سے اگر مطالبہ ہے تو ایک اور بات, لیکن یہ فیصلہ کو یہاں رک تھوڑا جائے گا. الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا, اوپر عدالتیں بیٹھی ہیں, عدالتیں فیصلے کریں. اس کی بنیاد پہ الیکشن کی یعنی ان سیٹوں کے فیصلے کی بنیاد پہ آپ اسمبلی کا اجلاس نہ بلائیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا, میں نے سوچا ضرور آپ سے یہ بات پوچھوں. لوگ باہر پوچھتے ہیں, ہم سے پوچھتے ہیں, ہمیں کیا کسی چیز کا علم. جیسا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ نظام ان کو چلنے والا نہیں نظر آ رہا, آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ بہت سارے چیلنجز ہیں, یقیناً ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ نظام چلنے کے علاوہ چارہ نہیں ہے. اگر یہ نظام نہیں چلے گا تو کون سا نظام چلے گا؟ اسی نظام نے چلنا ہے تو آگے بڑھنا ہے, جمہوریت نے چلنا ہے تو آگے بڑھنا ہے. اگر اسمبلیاں یہ جو تعطل کا شکار ہو جاتی ہیں, صوبائی حکومتیں اپنی جگہ بیٹھی ہوں, مرکزی اسمبلی کا اجلاس ہو, تو کیا وہاں سے اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ کیا آپ فورس ہی کرتے ہیں کچھ اس طرح کی اسٹیبلٹیز؟ تو مولانا صاحب یہ بھی کہہ گئے کہ ہم نے اصولی فیصلہ کیا ہے, ہم آصف علی زرداری صاحب کو صدر کا ووٹ نہیں دیں گے. سوال یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ سیاست میں, ایک مروت کی سیاست میں, ایک رواداری کی سیاست میں جو آپ سے ناراض بھی ہوں, جیسے آج مریم نواز شریف صاحبہ رانا آفتاب صاحب کے پاس گئیں پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں, ان کے ساتھ بات چیت کی, ان سے گلہ بھی کیا کہ آپ بیٹھتے, آپ نہیں تھے, میں پہلے دن آپ کے پاس آ جاتی. آپ کی پارٹی مولانا فضل الرحمان کو اپروچ کرے گی کہ نہیں, آپ کی جو ریزرویشن ہے یا ہمارے بارے میں جو آپ کے اندر کوئی ایسی فیلنگز ہیں تو وہ دور کریں, آئیں ہمیں ووٹ دیں. بلوچستان اسمبلی سے بھی, پنجاب میں تو نہیں, کے پی اسمبلی میں بھی, سینٹ میں بھی, اور قومی اسمبلی سے بھی. پروفیسر صاحب, میری جماعت رابطہ کرے گی یا نہیں کرے گی یہ تو جماعت فیصلہ کرے گی, میں تو اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتا. مشاورت ہوئی تو اس میں اپنی رائے دوں گا. میری ذاتی رائے میں بالکل کرنا چاہیے اور میرا خیال ہے کرے گی. اچھا, ایک اور بھی آڈیو لیک آئی ہے, بڑی انٹریسٹنگ ہے. ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی آپس میں ملاقات تھی, وہ آڈیو لیک آئی. مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا, رد عمل دیا کہ نہیں یہ آڈیو لیک لندن سے آئی ہے, وہ تو چلیں ان کا اپنا معاملہ ہے, لیکن وہ اس آڈیو لیک کو ڈینائی نہیں کر رہے. اور متن جو بات چیت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ والوں نے انہیں کہا کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم والوں کو نہ لیں آپ کوalition میں, آپ کے نمبرز ہمارے مل کے پورے کر لیے ہیں ہم نے. یہ ایم کیو ایم کا راستہ کیوں پیپلز پارٹی روکنا چاہ رہی ہے؟ ہمیں کیوں روکنا ہے؟ پہلی بات تو پراچا صاحب یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ہم اتحادی ہیں, مسلم لیگ نے گورنمنٹ فارم کرنی ہے, ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں. اگر ہمارے کسی ممبر نے, مجھے نہیں پتا, اگر کسی ممبر نے یہ کہا بھی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں اگر کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا یہ ایسا ہوا ہے کہ نہیں, تو ایم کیو ایم والوں کو جا کے بتانے کی کیا ضرورت تھی مسلم لیگ کو؟ یہ تو آپس میں بیٹھے باتیں ہوتی ہیں کہ جناب ہماری نظر میں تو اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ لینا چاہیں تو لیں. حکومت وہ فارم کر رہے ہیں, ہم ان کو روک تو نہیں رہے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ نے ان کو ساتھ دیا تو ہم نہیں چلیں گے, ہم یہ تو نہیں کہہ رہے نا. تو یہ اپنی رائے ہو سکتی ہے کسی کی, اس کو دوسری جماعت کو بتا کے اس کے درمیان دوریاں پیدا کرنا, میرا خیال ہے یہ مسلم لیگ کی طرف سے جس بندے نے بھی بات کی ہے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, اگر یہ بات ہوئی ہے تو.
अच्छा, पंजाब में क्या फार्मूला है? अब पंजाब में तो आप बैठ गए और सुना है वजारतें वहाँ तो लेंगे आप, कोई ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी खबरें चलें? कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, कोई ऐसा फार्मूला। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी में आपकी पोस्टिंग में कितनी से होगी? ये भी खबरें चली कि कोई कमेटी बनेगी जो ब्यूरोक्रेसी की पोस्टिंग ट्रांसफ़र करेगी। जी, ब्यूरोक्रेसी की पोस्टिंग ट्रांसफर्स के लिए नहीं, वो तो ब्यूरोक्रेसी सीनियर ब्यूरोक्रेसी करती है। मेंबर्स के ग्रीवांसेस हो सकते हैं, उसके लिए हम चाहते हैं कि स्मूथ रनिंग के लिए, अब रोज तो लीडरशिप बैठ के फैसले नहीं करेगी, उसके लिए एक 4 रुकनी कमेटी बना देंगे ताकि अगर किसी के ग्रीवांस हो तो वो 2 कमेटी बैठ के देखे, सॉल्व करती रहे। तो उसमें आपकी तरफ से 4 रुकनी कमेटी में कौन कौन होंगे? हमारी तरफ से भी 2 मेंबर होंगे जो भी कमेटी जो पार्टी नॉमिनेट करेगी। सो असूली फैसला हो गया कि 4 रुकनी कमेटी होगी, लेकिन अभी नाम नहीं है सामने। ये भी इसलिए है कि ये कोई इक़्तिदार के लिए नहीं और पोस्टिंग ट्रांसफर्स के लिए नहीं, बल्कि एक फैसिलिटेशन के लिए है कि कल स्मूथ रनिंग के अंदर पीपल्स पार्टी के लोगों के अगर कोई ग्रीवांसेस हैं तो हर वक्त लीडरशिप तो बैठ के बातें नहीं करती रहेगी ना। तो 4 रुकनी एक कमेटी हो, 2 रुकनी कमेटी हो, वो बैठ के आपस में बातें कर ले, बात कर ले, मामला को ठीक कर ले। चेयरमैन सेनेट कौन आ रहा है आपकी तरफ से? ये तो फैसला हो गया ना कि पीपल्स पार्टी को मिलेंगे। पार्टी ने अभी तक अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन सीनियर मोस्ट लोगों में गिलानी साहब भी हैं, मोस्ट लाइकली शायद वही आए। गवर्नर आपको मिल रहे हैं केपी और पंजाब के, तो वो सदर आसिफ अली जरदारी से ओथ लेंगे या पहले ओथ ले सकते हैं? ये तो प्राचा साहब अभी कोई जल्दी नहीं है। अभी अच्छा। हुकूमत फॉर्म होनी है, हमारी गवर्नमेंट फॉर्म होगी, प्राइम मिनिस्टर ओथ करेंगे, सदर साहब का होता है वो, उसका इलेक्शन हो जाएगा, फिर गवर्नरों का इंतखाब हो जाएगा। गवर्नर इस वक्त कौन से खाली ऑफिस पड़े हुए हैं, वहां तो लोग बैठे हुए हैं। यानी मैं कह सकता हूँ एहतियातन के सदर आसिफ अली जरदारी जब सदर बनेंगे तो फिर गवर्नर तैनात किए जाएंगे। मोस्ट लाइकली। बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी कमरुद्दमान कायरा साहब। नाजरीन, हमारे रूबरू थे, पीपल्स पार्टी का पर्सपेक्टिव हमने आपके सामने रखा। इसी तरह दीगर मेहमानों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।